اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی اللہ وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم الی متی حروفی کا یا مولا صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ عزاداران امام 15th لیکچر ہے 15th فرزند زہرا یبن الزہرا کا کے حالات کے اوپر۔ ہر جمعے کو یہ 45 منٹس کا لیکچر حالات امام زمانہ کے اوپر مسلسل آپ سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ 14 لیکچرز ہو گئے اور آج کا یہ 15واں لیکچر ہے۔ اس امام کے تعلق سے کہ جو آج انتظار کر رہا اپنے ظہور کا، اور ہم سب امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ جن کلمات سے میں نے اپنی تقریر کا آغاز کیا، سب جانتے ہیں کہ آج یہ دعائے ندوہ کے کلمات ہیں۔ یہ ایک تڑپ ہے، یہ ایک کرب ہے، یہ ایک بے چینی ہے، یہ ایک وش ہے ہر چاہنے والے کی کہ کاش مولا ہم آپ کی زیارت کب کریں، کب آپ سے ملاقات کریں۔ دوستو، یہ خواہش اللہ جلد سے جلد ہماری پوری کرے کہ ہم فرزند زہرا امام زمانہ کے زیارت کریں، اپنی ان گناہ گار آنکھوں سے مولا کی زیارت کریں۔ آپ یقین کرو کہ اگر ایک دفعہ زیارت ہو جائے انشاءاللہ تو انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، انسان کے حالات بدل جاتے ہیں۔ یہ اتنا کریم ابن کریم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ امام ہم سے ملتا نہیں ہے، امام ہم سے جب چاہے جب مل سکتا، ہم نہیں مل سکتے امام سے۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اپنے امام سے ملتا ہوں۔ نو، یو کی ناٹ۔ دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہے، دعویٰ کرنے والا کاذب ہے، از اے بگ لائر۔ اس لیے کہ غیبت امام میں، ہائر اوکلٹیشن میں، کہ جو اتنا طویل پیریڈ سے گزرتا، آلموسٹ 1200 ایئرس سے، جتنے علماء نے، جتنے مومنین نے زیارت کی ہے امام کی، امام خود ان سے آ کے ملے۔ امام کے ملنے کی جگہیں بتائی گئی، وہ میں نے بتا دیا آپ کو، کئی مجلسوں میں میں نے بتایا۔ امام سے ملنے کی جگہیں ہیں، امام سے ملنے کے اعمال بھی ہیں۔ جیسا میں نے بتایا تھا مسجد سیلا کا واقعہ پہ کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی نماز 40 ٹیوزڈے نائٹ اگر کوئی پڑھتا ہے اور اس نیت کے ساتھ پڑھتا ہے کہ مجھے امام سے ملاقات کرنا ہے تو ایک پاسبلٹی ہے۔ دوسرا جو عمل ہے امام سے ملنے کا، زیارت آل یاسین ہے۔ یہ بھی 40 دن اگر کوئی پڑھے، یہ مخصوص زیارت ہے، زیارت آل یاسین۔ میں بڑا اس سے بول رہا، افسوس سے بول رہا کہ یہ زیارت آل یاسین رائج کرو، زیارت آل یاسین امپلیمنٹ کرو اپنے گھروں میں۔ یہ بہت ہی مخصوص زیارت ہے۔ میں نے اس سے پہلے بولا ہے زیارت آل یاسین پہ، لیکن سرسری بولا ہے، لیکن آج بھی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا، اس لیے کہ سائنس آف ری اپیرنس آف امام کے کچھ حالات بتانا ہے۔ جہاں لاسٹ ویک میں نے اپنی تقریر کو چھوڑا تھا وہیں سے لے کے چلوں گا۔ یہ ابتدائی باتیں ہیں کہ بس کوشش کرو کہ ہر آدمی، جیسے ماشاءاللہ اس وقت پوری دنیا میں زیارت عاشورہ ہوتی ہے، ہر آدمی پڑھتا ہے۔ میکسیمم یو کین سے کہ 80 to 90% پیپل آر ریسائٹنگ زیارت عاشورہ۔ دیٹس ریئلی گڈ۔ زیارت عاشورہ بھی امام سے ملنے کی، دعائے کمیل بھی، اگر 40 دن کا کوئی چلہ کرے دعائے کمیل کا، یہ بھی امام سے ملنے کا ایک طریقہ ہے۔ اسی طرح زیارت آل یاسین، زیارت آل یاسین زمانے کے امام کی یہ اتنی مخصوص زیارت ہے کہ یہ زیارت اگر انسان مسلسل پڑھے، 40 دن کا آپ نیت کرو، ایک جگہ پڑھنا، ایک وقت میں پڑھنا، ایک وقت میں ایک ہی ٹائم پہ اور ایک ہی پلیس پہ، جو بھی آپ کا کنویننٹ جگہ ہے وہاں پہ کھڑے رہ کے پڑھے، انشاءاللہ آپ یو ول فیل اٹ کہ کیسی برکت ہو رہی ہے۔ اور آپ یہ بھی فیل کریں گے کہ جب آپ مولا کو سلام کرتے ہیں تو یہ فیل کرتا انسان کہ اس وقت آپ کی اس محفل میں، اس زیارت میں کوئی کھڑا ہوا ہے۔
بہت ہی ریکمینڈڈ زیارت ہے زیارت آل یاسین. پریشانیوں سے بچنے کے لیے، تکلیفوں سے بچنے کے لیے، بیماریوں سے بچنے کے لیے، مصیبتوں سے بچنے کے لیے بہت اچھی زیارت. انہیں تم ایک رشتے کو بناتے امام سے. زیارت آل یاسین ویری ویری ریکمینڈڈ زیارت، ویری ویری ریکمینڈڈ زیارت. ایون یہ زیارت آل یاسین رشتہ اگر کسی کا نہیں ہو رہا، کسی لڑکی کا، آپ یہ پڑھ کے زمانے کے امام کو رجوع کرو اور رجوع کر کے بولو کہ مولا مجھے ایک بہت اچھا امام علی کا چاہنے والا عطا کرو. لڑکا بولے کہ مجھے کنیز بی بی زہرا عطا کرو. تو اس میں پاسبلٹی ہے، چانسز ہے کہ زمانے کے امام کے وسیلے سے اللہ تمہاری اس دعا کو قبول کر کے بہت اچھا ایک لڑکا یا لڑکی آپ کو عطا کرتا. زیارت آل یاسین از ویری ویری ریکمینڈڈ ان دس ہائر اوکلٹیشن. ہائر اوکلٹیشن میں پڑھنے کا بہت ہے. اس کے بعد ایک امام کی زیارت ہے، زیارت نائیہ. زیارت نائیہ انشاءاللہ آئندہ جو میرا لیکچر ہوگا 16 والا جو لیکچر ہوگا اس میں زیارت نائیہ کے بارے میں بتاؤں گا انشاءاللہ مولا چاہے. تو زیارت نائیہ بھی مولا کی بڑی مخصوص زیارت ہے، جس میں زمانے کے امام کے مصائب کے جملے ہیں، جو تڑپ کے مولا نے کربلا کے مصائب پڑھے. انشاءاللہ آئندہ فرائیڈے کے دن زیارت نائیہ کے بارے میں بولوں گا. آج میں آپ سے صرف ایک ابتدا میں یہی ریکمینڈ کر رہا کہ زیارت آل یاسین کے پابند ہو جاؤ. زیارت جتنے لوگوں نے امام کی زیارت کی ہے نا، وہ لوگ زیارت آل یاسین ضرور پڑھا کرتے تھے. تو زیارت آل یاسین سارے آپ کے ایشوز کو دور کر سکتی. بہرحال بس تو کل لاسٹ ویک جہاں میں نے بات چھوڑی تھی جناب خمیل ابن زیاد سے، وہیں سے میں لے کے چل رہا کہ خمیل ابن زیاد یہ وہ امام علی کا کمپینین ہے. یہ امام علی کا ایسا شیعہ ہے امام کا کہ آپ جانتے کہ آج خمیل کا کیا سٹیٹس ہے، خمیل کا کیا مقام ہے. خمیل نے امام زمانہ کے بارے میں جہاں سے بولا تھا وہیں سے لے کے چل رہا کہ 4 امام اس وقت زمین کے اوپر موجود ہے. مولا حسن، مولا حسین میرا مولا ہے. تو اس وقت خمیل نے امام علی سے پوچھا تھا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کا جو فرزند ہے قائم وہ کب آئے گا. آپ انصاف سے بولو. میں کبھی پوچھتا کسی مومن سے، میں کبھی بات کرتا. ہم باتیں تو ہزاروں باتیں کرتے but we don't talk about our امام. literally we don't talk. میں بہت افسوس سے بول رہا. کبھی آپ بیٹھ کے کسی سے بات کرتے کہ یار پتہ نہیں امام کب آئیں گے، اللہ کرے امام آ جائے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھو. افسوس کے مجلسوں کے بعد دعائیں کرائی جاتی، نماز کے بعد دعا کرائی جاتی. یہ 2 دعا تو کبھی کرتے نہیں، بہت کم. میں یہ نہیں بول رہا کوئی نہیں کرتا، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. میں یہ نہیں بول رہا کوئی نہیں کرتا، لیکن یہ 2 دعا ہم کرتے ہیں. 1000 دعا مانگتے ہیں. دعا مانگنے کے لیے روک رہا نہیں، لیکن ایک دعا یہ بھی کرو. پہلی دعا کیا کرو کہ اللہ تو میرے امام کو سلامت رکھ. یہ زبان پہ جملہ آنا ہی آنا ہے کہ اللہ تو میرے امام کو سلام، اپنی آخری حجت کو سلامت رکھ، اپنی رحمت کو سلامت رکھ، اپنی برکت کو سلامت رکھ، اپنی نعمت کو سلامت رکھ. ہم 1000 دعا مانگتے لیکن کبھی بھی ہماری زبان پہ یہ دعا نہیں آتی. میں اچھے لوگوں کو دیکھا ہوں مانگ رہے دعا، یہ بھی دے دے، بالکل مانگو، کوئی حرج نہیں ہے. دعا مانگنے سے کوئی روک رہا نہیں. 1,00,000 دعا مانگو، 1,00,000 اگر تمہاری حاجات ہیں تو مانگو. ارشاد ہے کہ ذرے کے برابر بھی تمہاری دعائیں ہیں، ذروں کے برابر، ذروں جو کاؤنٹلیس ہے، پانی کے خطروں کے برابر، ڈراپس آف واٹر کے بارے میں بھی دعا اگر اتنی تمہاری دعائیں ہیں تو مانگو، کوئی حرج نہیں. لیکن یہ دعا کیوں نہیں مانگتے؟ میں افسوس میرا آج کی یہ تقریر سن کے اگر کوئی ایک لڑکا یا لڑکی بھی یہ دعا کی طرف چلا جائے جو میں آپ کو دعا بتا رہا، اس سے میں اپنی آج کی تقریر میری کامیاب ہوگی. دوستو یہ دعا، پہلی دعا تمہاری یہی ہونا. ایک دعائیں مانگتے رہو، بیچ میں یہ بولو کہ اللہ تو میرے امام کو سلامت رکھ. سلامتی یہ امام کی دعا اللہ کی بارگاہ میں ہر دعاؤں کے ساتھ مانگنا، ہر مجلس کے بعد مانگنا. یہ ایڈ کرو. تم سلامتی کی مانگو گے، تمہاری سلامتی ہوگی امام کے ساتھ. امام تمہاری سلامتی کی دعا کرے گا. یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی سیڈ؟ جب تم امام کی سلامتی کے لیے دعا کرو گے تو امام پلٹ کے بولے گا اللہ اس کو بھی سلامت رکھ. دوسری چیز اس سے کیا ہے، جب آپ سلامتی کی دعا مانگیں گے نا کہ اللہ میرے مولا کو سلامت رکھ، یہ جملہ بولنا، اللہ تو میرے امام کو سلامت رکھ، میرے زندہ امام کو سلامت رکھ، فرزند زہرا کو سلامت رکھ، یبن زہرا کو سلامت رکھ. تو امام جب دعا مانگو گے امام پلٹ کے تم کو دیکھے گا. خالی ایک گلانس بھی دیکھ لے میرا مولا، ایک سیکنڈ کے لیے بھی دیکھ لے تو کافی ہے.
تو آپ کیا ہوگا، جتنی دفعہ آپ دعا مانگو گے سلامتی کی اتنی دفعہ امام دیکھے بس کافی ہے۔ اب سوچو میرے اعمال ایسے نہیں ہیں، میرے گناہوں کی وجہ سے میرے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ میرا مولا مجھے دیکھتا ہوگا۔ اگر تمہارے ذہن میں یہ خیال ہے کہ نہیں میرے اعمال اچھے ہیں تو یہ غفلت ہے، یہ اگنورنس ہے۔ ہمیشہ یہ بولو کہ آئی ایم نتھنگ۔ لیکن جب تم سلامتی کی دعا مانگو گے تو فرزند زہرا تم کو پلٹ کے دن بھر میں اگر 4 دفعہ 5 دفعہ 6 دفعہ 7 دفعہ 8 دفعہ 9 دفعہ تم نے دعا مانگی سلامتی کی، 9 دفعہ مثال دے رہا میں، 9 دفعہ امام نے تم کو پلٹ کے دیکھا، امام دیکھ رہے تو اسی وقت تمہاری تقدیر بدل جائے۔ یہ دعا ضرور کرنا۔ دوسری دعا یہ کرنا، اپنی آخری دعا جو ہوتی وہ یہ کرنا کہ اللہ میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ناصروں میں شمار فرما۔ پھر یہ بولنا کہ ہم نصرت ایسی کریں جیسے مولا چاہتا ہے۔ ناصروں میں تو آئیں گے لوگ، امام کو جوائن کریں گے۔ جب میں ظہور کے حالات پڑھوں گا، جب آپ کو پتا چلے گا کہ حالات لوگ جائیں گے، ملاقات کریں گے، مولا کے لشکر میں شامل ہوں گے، لیکن وہاں سے بھی الگ ہو جائیں گے، وہاں سے بھی الگ ہوں گے، ایک دفعہ جوائن کر کے بھی الگ ہو جائیں گے۔ تو یہ دعا ضرور کرنا کہ مولا ظہور کی دعا لازم، یہ بتائی گئی کہ مسٹ ہے، یہ مسٹ ہے، مسٹ ہے، مسٹ ہے یہ دعا کرنا ظہور امام کی۔ کیا کرنا کہ اللہ میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے ناصروں میں شمار کر۔ 2 ہو گئے۔ تیسری دفعہ یہ بولنا کہ ویسی نصرت کریں، ویسی ہیلپ کریں امام کی جیسا امام ہم سے چاہتا ہے۔ یہ 3 چیزیں لازم ہے دوستو غیبت امام میں اپنے شیعہ کے لیے، اس لیے کہ خدا لاکھ بار خدا نہ خواستہ، لاکھ بار خدا نہ خواستہ میں جوائن کر لوں اور میں ساتھ نہ دوں لاسٹ تک، تو پھر ہونے والا کیا ہے؟ ہونے والا کیا ہے؟ ایک دفعہ یاد رکھو اگر امام کی تلوار ہمارے اوپر چل گئی، خدا نہ خواستہ، لاکھ بار خدا نہ خواستہ، تو سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہے۔ یہ 3 چیزوں کے لیے آج کی میری 16ویں مجلس میں بول رہا ہوں، 4 چیزیں: زیارت آل یاسین، سلامتی کی دعا، پھر بولو کہ اللہ امام کے ظہور میں ہر دعا کے ساتھ تمہاری دعا اینڈ ہونا اس کے اوپر، تمہاری دعا اینڈ ہونا اس کے اوپر۔ اور یہ نہیں کہ ایک دفعہ صبح میں کر لیا پھر شام تک کی فرصت، نو، ایک دفعہ نہیں، جتنی دفعہ دعائیں مانگ رہے آخر میں یہ بولو کہ اللہ تم میرے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ناصروں میں شمار کر اور ایسی نصرت کریں گے جیسے میرا مولا چاہتا ہے۔ ایک سلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ کمیل ابن زیاد 37 یا 38 ہجری میں پوچھا کہ لاسٹ ویک جب بات چھوڑی تھی وہیں سے لے کے چل رہا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کا بیٹا جو قائم ہے، فرزند جو قائم ہے، وہ کب آئے گا؟ کتنی عجیب بات ہے۔ کمیل کو فکر ہے، آج ہم کو فکر نہیں ہے۔ کمیل سوچ رہا امام کے بارے میں، ہم نہیں سوچ رہے۔ کمیل امام سے پوچھ رہا جبکہ کمیل کو ضرورت نہیں ہے، وہاں پہ مولا علی علیہ السلام موجود ہے، مولا حسن، مولا حسین ہے، اور کمیل بھی جو اللہ کی بارگاہ میں شمار ہوں گے، یوم ندعو ہو کلو اناسب بامام، جس امام کے ساتھ آئیں گے وہ میرا مولا رہے گا، اس لیے کہ مولا کے زمانے کے شیعہ ہیں، ہم اپنے امام کے ساتھ جائیں گے۔ لیکن کمیل کو فکر ہے، کمیل سوچ رہا، کیوں سوچ رہا کمیل کہ امام آنا ہے، 12واں آنا ہے؟ اس لیے کہ جتنے امام علی کے کلوز کمپینینز تھے، جو کلوز مولا کے چاہنے والے تھے، جو اصحاب تھے، ان کو معلوم تھا کہ اب جو نعمتیں، رحمتیں، برکتیں اللہ کی آئیں گی اب نہیں آئیں گی، ظہور امام کے بعد ملے گی سب کو۔ یہ اس لیے کہ امام علی کا خطبے کا ایک جملہ، امام علی کا ایک سرمن ہے۔ امام علی کی جب خلافت لی گئی تو اس وقت میرے مولا نے کہا تھا کہ ان کو پتہ نہیں کہ میں کون ہوں، ان مسلمانوں کے لیے کہا تھا، ان خلفاء کے لیے کہا تھا جنہوں نے علی سے کا حق چھینا۔ کہا ان کو، مولا کا نہج البلاغہ کے خطبے کا جملہ ہے، مولا نے کہا کہ ان کو پتہ نہیں کہ میں کون ہوں کائنات کے لیے، میں کائنات کے لیے خطب ہوں۔ خطب اس نیل کو کہتے ہیں، اس کیلے کو کہتے ہیں جو 2 چکی کے پارٹ کے بیچ میں ہوتا۔ علی نے کہا کہ میں کائنات کے لیے خطب ہوں، اگر میرا وجود ہٹ جائے تو کائنات درم اور برہم ہو جائے۔ تو جیسا چکی کے پارٹ میں وہ کیلا ہوتا، نیل ہوتا، اگر نیل ہٹ جائے تو چکی نہیں چلتی، اسی طرح امام علی نے کہا کہ اگر ہمارا وجود ہٹ جائے تو کائنات ختم ہو جائے۔ تو اس دور کا علی نے یہ جملہ بولا تھا، اور یہ اس دور کا علی ہے، زمانے کا امام اس دور کا علی۔ تو بس میری خواہش آپ سے کہ کوشش کرو کہ جسٹ ٹرائی ٹو گیٹ کلوز ٹو امام۔ کمیل نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کا بیٹا ظہور کب کرے گا؟ تو امام نے کمیل کا ہاتھ پکڑا۔ مسجد کوفہ کے پاس کا واقعہ،
امام آل دا وے لے کے کمیل کو نجف آئے, نجف اشرف. اس زمانے میں نجف اشرف ایک بیابان جنگل تھا, ایک صحرا تھا, چھوٹی سی آبادی تھی, زیادہ بڑی آبادی بھی نہیں, مولا کا روزہ نہیں تھا. آج جو نجف اشرف اتنا آباد شہر ہے, اللہ اس کا ہمیشہ آباد رکھے, نظر بد سے بچائے میرے مولا کے روزوں کو, جسٹ بیکاز آف امام علی روزہ. آج جہاں کمیل, اچھا کمیل مولا علی کے روزے مبارک سے بالکل قریب ہے, زیادہ دور نہیں ہے, جہاں مسجد حنانہ ہے اور وہیں پہ اس کے قریب میں جو ہے کمیل ابن زیاد ہے. آپ کو معلوم ہے جب مولا نے کمیل کے بارے میں میسم کے بارے میں کہا تھا کہ میسم تم یہاں شہید ہوگے, تم اس طرح ہوگا, اس طرح ہوگا, اس طرح ہوگا, تو اس وقت کمیل نے پوچھا تھا کہ مولا میسم کو تو آپ نے بتا دیا, واٹ اباؤٹ می, میں کہاں رہوں گا؟ میسم تو آپ کے قریب رہے گا, اس لیے کہ نجف اشرف سے کوفہ زیادہ نہیں ہے. اچھا تو اس وقت امام علی نے کہا تھا کہ کمیل تم بھی قریب ہوگے میرے. تو اگر آپ جغرافی سے نقشہ دیکھیں تو نجف اشرف میرے مولا کا روزہ بیچ میں, رائٹ سائڈ پہ کمیل ہے اور لیفٹ سائڈ پہ ڈسٹنس پہ ہے, اور لیفٹ سائڈ کے اوپر, رائٹ سائڈ کے اوپر میسم ہے اور لیفٹ سائڈ کے اوپر کمیل ہے. آج جب کمیل کا روزہ ہے وہاں پر مولا کمیل کو لے کر آئے, لائے, لا کر کمیل کا ہاتھ پکڑا, وہ جگہ بتائیے, وہ جگہ بتائیے کون سی جگہ جہاں آج کمیل کا مزار ہے. کہا کمیل یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک شقی انسان, ایک ظالم انسان تم کو قتل کرے گا. ہاتھ اور لوگ بھی کھڑے ہوئے سب. مولا بتا رہے کمیل کو کہ کمیل اس جگہ پہ تم شہید ہوگے تو ایک ظالم شخص تم کو قتل کرے گا, تمہارے ہاتھ اور پیر کاٹے گا, تم کو پھانسی دے گا. جب یہ کہا, پلیز پلیز میری طرف دیکھو, لک ایٹ می اور غور سے سنو. جب یہ کہا مولا نے کہ یہاں پہ تم شہید ہوگے, تمہارا مزار بنے گا, تو کمیل نے کہا بٹ وائی, کیوں مجھے شہید قتل کرے گا, کیوں قتل کرے گا؟ تو علی نے کہا میری محبت میں. دوستو ابھی مولا کا جملہ ختم نہیں ہوا, میری محبت میں. کمیل سجدے میں چلا گیا یہ کہہ کے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ مروں گا تو علی کی محبت میں, مروں گا تو علی کی محبت میں. یہ شیعہ تھا. ہم تو موت سے دور جاتے ہیں. کمیل کا کیا جملہ ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ مروں گا تو علی کی محبت میں. یہ ہے علی والے, اس جذبے کو پیدا کرو. اس کے بعد امام نے, کمیل کا سوال کیا ہے؟ کمیل کا سوال یہ ہے کہ مولا آپ کے بیٹے کا ظہور کب ہوگا؟ مولا نے جگہ بتائی کہ کمیل تم یہاں, تم شہید ہوگے, یہاں تمہارا مزار بنے گا. اس کے بعد کیا کہا اب سنو, سائنس آف ری اپیرنس آف امام کی باتیں کر رہا. اس کے بعد امام علی کہتے ہیں کہ کمیل زمانہ گزرے گا, وقت گزرے گا, بڑی بڑی شیشے کی عمارتیں بنیں گی, گلاس کی بلڈنگز. جب علی نے یہ کہا کہ شیشے کی گلاس کی بلڈنگز بنیں گی تو لوگوں کو یقین نہیں آیا. یقین ہی نہیں, امام کے چاہنے والوں کی بات نہیں کر رہا, کلوز کمپیئر, یہ نہیں بول رہا کہ کمیل کو یقین نہیں آیا. جو لوگ تھے کہا مولا یہ کیسے پاسبل ہے کہ کانچ کی گلاس کی بلڈنگ میں کوئی رہے گا, وہ تو ٹرانسپیرنٹ رہیں گے, سب دکھے گا اندر کیا کر رہے ہیں, یہ کیسے پاسبل ہے؟ علی نے کہا کہ نہیں, گلاس کی بلڈنگز بنیں گی اور پوری دنیا میں شیشے کی عمارتیں بن جائیں گی. دوستو کسی کو یقین نہیں تھا, یقین ہی نہیں آ رہا تھا. میں آپ سے پوچھتا, ارلی لیٹ 60s تک, میرا ایک ایک جملہ غور سے سنو, سائنس آف ری اپیرنس بتا رہا, لیٹ 60s تک, ارلی 70s تک, ارلی 70s تک, کتنے ہوئے 70 مطلب 30 یا 20 50 ایئرس, 50-60 سال پہلے تک گلاس کی بلڈنگ کا تصور ہی نہیں تھا. گلاس کی بلڈنگ کا تصور ہی نہیں تھا پوری دنیا میں, اس لیے کہ لوگ تصور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ گلاس کی بھی بلڈنگ ہوگی. لیٹ 70s سے شروع ہوا یہ. امام علی نے 1400 سال پہلے بتایا کہ دنیا میں جب پوری دنیا میں گلاس کی بلڈنگز ہوں گی. دوستوں میں دنیا میں ریموٹ ایریاز میں بھی گیا, ہر جگہ گلاس کی بلڈنگ ہے. آج اگر کوئی گلاس کی عمارت ہوتی, کوئی گلاس کی بلڈنگ ہوتی تو کوئی ٹھہر کے کھڑے رہ کے دیکھتا نہیں, اس کو ضرورت ہی نہیں ہے دیکھنے کی. اس کے لیے کوئی آج کے دور کے جو لوگ ہیں ان کے لیے کوئی عجوبہ نہیں ہے کہ گلاس کی بلڈنگ ہے ہی نہیں. اس لیے نہیں ہے کہ آج اتنا کامن ہو گیا, 70-80% بڑی سٹیز میں آپ چلے جائیں,
دنیا کے بڑے شہروں میں چلے جائیں, وہاں پہ صرف گلاس کی بلڈنگز دکھتی. ایون ریموٹ ایریاز میں کہہ رہا ہوں, انڈیا کے ریموٹ ایریاز کی بات کر رہا ہوں, وہاں پہ بھی میں گیا, وہاں پہ بھی گیا, تو کوئی ایسا کھڑے رہ کے دیکھتا نہیں. لیکن مولا کیا کہہ رہے, جب پوری دنیا میں گلاس کی بلڈنگز بن جائیں, یہ بھی ایک سائن ہے, بن جائیں تو سمجھنا کہ میرے بیٹے کے ظہور کا وقت قریب آ گیا. اور آج آپ دیکھو, آج آپ کے سامنے پوری دنیا میں, یورپ امریکہ میں نہیں, میں تو انڈیا پاکستان کی بات کر رہا ہوں, ہر جگہ گلاس کی بلڈنگ. امام نے کہا کھمیل شیشے کی عمارتیں بن جائیں گی. 1400 سال پہلے کیا یار, 70 سال 50 سال پہلے تصور نہیں تھا, 60s میں تصور نہیں تھا, 70s میں تصور نہیں تھا, یہ تو اب ہو گیا. کیسے حالات بدل رہے, کیسے وی آر جسٹ گیٹنگ کلوز ٹو ظہور امام, کیسے امام کی جو امام نے مولا علی نے جو بتایا کیسے سائنس پورے ہو رہے. اب سنو, اس کے بعد امام نے کہا کہ کھمیل ہر طرف شیشے کی عمارتیں بن جائیں گی, تمہارے مزار کے قریب بڑی بڑی عمارتیں بنیں گی, اور جو اس بلڈنگ کے, جو عمارت کے, اس میں انگلش میں بول رہا ہوں, اس بلڈنگ کے گھر جتنے گھر ہوں گے اطراف میں, تمہارے مزار کے جتنے گھر ہوں گے, ہر گھر کے اوپر اس گھر کا مالک شیطان کو لا کے بٹھا دے گا, اور اس کا نام انتینا ہے. یہ لفظ عربی کا لفظ نہیں. جب یہ روایت آئی سامنے تو جو رائٹر تھے انہوں نے کہا کہ شاید امام, یہ 200 سال پرانی کی بات کر رہا, وہ کتاب جس میں سائنس ہے, انہوں نے یہ لکھا کہ شاید یہ امام علی سے جوڑ دیا گیا. پوری ہم نے ڈکشنریز دیکھ لی, اینٹینا کوئی لفظ ہی نہیں ہے. آج سے 100 سال پہلے لوگوں کے تصور میں نہیں تھا کہ اینٹینا کیا ہے. آج بڑوں کو مت پوچھو, بچوں کو پوچھو, بچے بتاتے ہیں. ایون ریموٹ کارز کے اندر اینٹینا لگا ہوا ہے. امام نے کہا کہ شیطان کو لا کے بٹھائے گا. میں یہ نہیں بول رہا کہ چینلز کو مت دیکھو, میں آپ کو چینل بات کر رہا ہوں. یو نو ویری ویل کہ چینلز کے ذریعے کتنے حالات بدل رہے, اور ترقی ہو گئی اب تو فیس بک اور واٹس ایپ پہ, تو بارہ ہر چیز کے پیچھے وہی ہے. تو امام علی نے کہا کہ جب ایسا زمانہ آ جائے گا کہ ہر طرف یہ اینٹینا نظر آئیں گے تم کو. آپ امیجن کرو 80-90 سال پہلے ہر گھر میں اینٹینا تھا, ہمارے بچپنے میں نہیں تھا, ہر طرف تھا. لیٹ 60s میں, پورے 60s کی بات کر رہا, کیا پوری سٹی کے اندر اینٹینا لگے ہوئے تھے؟ کچھ نہیں تھا. 50s میں کیا اینٹینا تھا؟ آج پوری دنیا اینٹینا پہ چل رہی, پوری دنیا ہر گھر کے اوپر لگا ہوا ہے, ڈفرینٹ وجہ کے لگے ہوئے. لیکن دیکھیے, یہ نہیں بول رہا کہ لگانا حرام ہے, میں یہ نہیں بول رہا. اسی اینٹینا سے تم اچھا کام بھی لو, اسی اینٹینا سے تم برا شیطان کا کام بھی لو. وہ پورا ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے کہ آپ کیا کس طرح سے یوز کر رہے ہیں. ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ, میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ اینٹینا لگانا حرام ہے. لیکن آج سے 100 سال پرانی یہ بک میں جب آیا تو اس نے بریکٹس میں کر کے لکھا کہ شاید امام علی سے جوڑ دیا گیا. اور اب یہ لفظ ہی نہیں, مولا نے اس وقت کہا کہ یہ اینٹینا جب پورے شہر میں, پورے ملک میں, پوری دنیا میں ہر گھر کے اوپر جب اینٹینا آ جائے گا, سمجھنا میرے بیٹے کا ظہور کا وقت قریب آ گیا. کلیئر ہوتی جا رہی بات کہ آج ہر گھر کے اوپر, آج کوئی اتنی کامن چیز ہے کہ کوئی پلٹ کے پوچھتا بھی نہیں کہ یہ ہے کیا. بچے کو بھی معلوم ہے, بوڑھے کو بھی معلوم. امام علی نے کہا کہ کمیل جب پوری دنیا میں شیشے کی عمارتیں بن جائیں, پوری دنیا میں یہ اینٹیناز آ جائیں, سمجھنا میرے بیٹے کا ظہور بہت قریب ہے. اس کے بعد امام نے ایک اور سائن بتائی. امام نے کہا کہ وہ زمانہ جب آئے گا, آخری زمانہ, بیٹے کے ظہور سے پہلے لوگ ہواؤں میں پرواز کریں گے. تو لوگوں نے کہا کہ مولا یہ پرواز کیسے کریں گے؟ کیا اس دور کے لوگ کو نئے ہو جائیں گے؟ کیا ان کو ونگز لگ جائیں گے؟ کیا ان کو پر لگ جائیں گے؟ امام نے کہا نہیں, پر نہیں لیں گے. ایک ساتھ وہ لوگ پرواز کریں گے, 300 400 مثال دے رہا میں, 100 لوگ ایک ساتھ پرواز کریں گے. حیرت ہو رہی تھی, لٹرلی حیرت ہو رہی تھی کہ مولا یہ کیسے پاسبل ہے, کتنے لکی لوگ ہوں گے. تو کیا اللہ انسانوں کو بدل دے گا, ان کی شکل بدل جائے گی؟ امام نے کہا کوئی شکل نہیں بدلے گی, کوئی شکل نہیں بدلے گی. تو کہا بغیر پر کے پرواز کیسا کریں گے؟ کہا کہ ایک ایسا انسٹرومنٹ, ایک ایسی مشین آئے گی کہ اس کے اندر بیٹھیں گے اور ہوا میں اڑیں گے. تو کہا مولا کتنے لکی لوگ ہوں گے.
تو کہا جب ہر آدمی ہواؤں میں پرواز کرے، اس کے بعد کہا کہ فضا میں، پلیز جملے، فضا میں راستے بن جائیں گے. لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ظہور سے پہلے فضاؤں میں راستے بن جائیں گے. آج آپ کسی بھی پائلٹ سے پوچھو کہ آسمان کے اوپر کیا ہے، آسمان کے اوپر جال ہے راستوں کی. ہزاروں پلینز ڈیفرنٹ روٹس پہ چلتے رہتے، ہزاروں پلین. اگر آپ کانکورڈ میں جاتے، جو لندن سے نیو یارک کی فلائٹ تھی، اب پیرس سے بھی نیو یارک کی فلائٹ تھی، لندن نیو یارک والے 4.5-5 گھنٹے میں یا 6 گھنٹے میں لے کے چلے آتے تھے. اب تو ختم ہو گیا کانکورڈ ایئر کرافٹ، دوسرے ایئر کرافٹ آ گئے. تو وہ سب سے اوپر سپرسونک ایئر کرافٹ تھا وہ، اور وہ اوپر سے چلتا تھا. جب چلتا تھا تو نیچے اگر آپ دیکھو، ابھی بھی اگر آپ 37,000 کے اوپر جاؤ اور آپ نیچے اگر آپ کو موقع ملا تو کبھی دیکھنا، ایسے جال ہے. پائلٹ سے پوچھنا، جال ہے. میری تو کئی پائلٹ سے ملاقاتیں ہوئی. برٹش ایئرویز کے ایک پائلٹ سے میری ساؤتھ افریقہ میں جوہانسبرگ میں ہمارے ساتھ تھے، پھر لندن میں سلاؤ میں وہ ہمارے ساتھ تھے. میں اکثر ان سے بیٹھ کے بات کرتا تھا کہ کیسا لگتا ہے. تو ہی یوزڈ ٹو ٹیل می کہ ایسی جال رہتی، ایسے مطلب ایسے راستے بنے ہوئے، ہر آدمی اپنے راستے پہ جا رہا، ہر آدمی اپنے وہ اس کے اوپر چلتے رہتا. کہا ہم جاتے، ہم کو بولا جاتا کہ 10 میٹر نیچے آؤ، 20 اوپر آؤ، اس طرح سے کنٹرول کرتے تھے کنٹرول روم سے، اور کہا ہر طرح ایئر کارڈ سے. تو امام علی کیا بولے کہ میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے ہواؤں میں لوگ راستے بنا لیں گے اور ہواؤں میں پرواز کریں گے. ایک شہر سے دوسرے شہر جو جائیں گے وہ ہواؤں میں، ہوا کے دامن پہ جائیں گے، ہوا کے سینے پہ جائیں گے. اس وقت لوگوں نے کہا کہ مولا کیا یہ سواری اس وقت جو تصور ہے وہ کیمل ہے یا ہارس ہے؟ امام نے کہا کیمل ہارس کا تصور ختم ہو جائے گا، یہ گھوڑے اور اونٹ ختم ہو جائیں گے. یہ نہیں کہ ختم ہی ہو جائیں گے، ان کا راستے پہ ان کے ساتھ موڈ آف ٹرانسپورٹیشن ختم ہو جائے گا، لوگ ہواؤں میں پرواز کریں گے. جب ایسا زمانہ آ جائے تو سمجھنا میرے بیٹے کا ظہور بہت قریب ہے. صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد. تو لوگوں نے کہا کہ مولا کہ جب ایسا ہوگا تو لوگ تو ایسا زمین سے کھڑے رہ کے دیکھیں گے. میں اپنی زبان میں بول رہا، اپنی لینگویج. مولا نے کہا نہیں، وہ لوگ یوز ٹو ہو جائیں گے، لوگ دیکھیں گے بھی نہیں. ہر آدمی ہوا میں پرواز کرے گا. آج آپ دیکھ رہے ہیں، آج آپ کے سامنے پورا یہ حالات ہے. امام اس وقت بتا رہا، اسی زمانے میں اسی خطبے میں تو مولا نے یہ بھی کہا تھا کہ سامنے آبشار تھا، پانی کو دیکھ کے کہہ رہا تھا اگر میں چاہوں تو اس پانی سے پوری دنیا کو روشن کر دوں، اور میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے پوری دنیا روشن ہو جائے گی ظاہری طور پہ. دوستو یقین نہیں آ رہا تھا لوگوں کو. کہنے لگے مولا پانی سے روشنی کیسا؟ اس لیے کہ اس زمانے کی جو برائٹنس ہے وہ چراغ کی لائٹ ہے، وہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے، تصور میں بھی نہیں لاتے کہ یہ 1000 والٹس کا بلب، یہ 2000 5000 جو بھی ہے، اتنی لائٹ پوری دنیا اس وقت روشن ہے. مولا کا جملہ ہے کہ پوری دنیا روشن ہو جائے گی میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے. آج روشن ہوگی، لیکن یہ روشنی نہیں چاہیے ہم کو مولا کی روشنی چاہیے. امام دعا کرے تو امام آئے کہ ان کی روشنی پہلے دنیا میں، پوری دنیا روشن ہو جائے گی میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے. اس وقت دیکھیے، میں ایک میری یہ علامت، ایک مجلس میں تیزی سے زیادہ ہو سکتا ہے نیکسٹ ویک بھی میں علامات ظہوری پہ پڑھوں، سائنس آف ری اپیئرنس پہ ہی پڑھوں. اس کے بعد امام نے کہا کہ جب یہ حالات ایسے بدلتے جائیں گے تو سمجھنا میرے بیٹے کے ظہور کا وقت قریب سے قریب آ گیا. میرے بیٹے کے ظہور کا وقت بالکل قریب آ گیا کہ ہر طرف روشنی پھیل گئی، ہوا میں لوگ پرواز کر رہے ہیں. اب اس کے بعد سنو، مولا نے کہا کہ میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے لوگ ہزاروں میل دور سے ایک دوسرے سے بات کریں گے. کہا مولا بات کیسے کریں گے؟ اس وقت تصور تھا، اس وقت یہ تصور تھا. کہا ہر آدمی بات کرے گا؟ کہا ہر آدمی بات کرے گا، ہر آدمی بات کرے گا. کہا مولا یہ کیسے پاسبل ہے کہ ہزاروں میل دور سے بات کریں گے؟ کیسے بات کریں گے؟ اور اس کے بعد حیرت ہوگی. کہا ہزاروں میل دور سے ایک دوسرے سے
کمیونیکیٹ کریں گے ایک دوسرے کو, اپنے مسئلوں کو بتائیں گے, ایک دوسرے کے مسئلوں کو حل کریں گے. آپ تعجب کرو گے, ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار کریں گے, بزنس کریں گے ہزاروں میل دور سے یہیں بیٹھ کر. پاگل ہو گئے وہ لوگ, کریزی ہو گئے. کیا مولا واٹ آر یو ٹاکنگ, مولا یہ کیسے پاسبل ہے؟ آپ انصاف سے بولو. آج سے 100 سال پہلے, 100 ایئرس کے بعد, 40s 50s کی بات کرو, اس طرح کمیونیکیشن سسٹم تھا؟ 50s میں نہیں تھا ایسا کمیونیکیشن سسٹم. کتنا ڈفرنٹ. اس زمانے کے ٹیلی فون آپ کو یاد, جو سینئر ہیں وہ جانتے ہیں. 60s میں ایسے ٹیلی فون نہیں تھا جیسے آج. موبائل کب آیا؟ 2000 میں تو آیا, لیٹ 90s میں آیا. یہ ابھی آتا موبائل کے اوپر میں. یہ ساری علامات ظہور ہے کہ ایک دوسرے سے بات کریں گے, ایک دوسرے سے کاروبار کریں گے, ایک دوسرے سے ڈیل کریں گے. ان کا کاروبار کا جو سسٹم ہوگا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے ہزاروں میل دور سے بات چیت کریں گے ایک دوسرے سے. لوگ کہنے لگے مولا کیسا زمانہ آ جائے گا. امام نے کہا ہاں, میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے جب حالات ایسے بدلے. آپ خالی سنتے جاؤ کہ کتنے حالات بدلتے جا رہے اور کتنا کلوز ہم اپنے امام کے ظہور سے ہو. وی آر سو لکی, وی آر سو لکی. ظہور ہے امام کے لیے اور سلامتی ہے امام کے لیے. امام کی نصرت ہم ویسے کریں جیسے مولا چاہتے ہیں. نصرت ہے امام کے لیے. سب مل کے جو مجھے سن رہا ہے اس وقت ایک باواز بلند صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. امام نے کہا ایسے حالات بدل جائیں گے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ جب یہ حالات بدلیں. اب اس کے بعد دیکھو, اب آپ کو حیرت ہوئی. میرے مولا کا جملہ 1400 سال پہلے. میرا مولا کہتا ہے کہ ایک دوسرے سے بات کریں گے تو یقین نہیں آ رہا تھا. ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ پاسبل کیسا ہے کہ ایک دوسرے سے ہزاروں میل دور سے بات کریں. اس کے بعد امام علی کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے. جب یہ کہا تو they said مولا what are you talking, دیکھیں گے کیسے؟ دوستو اس زمانے میں مولا جس زمانے کی بات کر رہے ہیں 37 38 39 ہجری, کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا. ایک دوسرے کو دیکھ سکتا تھا بالکل سامنے جو ہے. امام علی بولے کہ ہزاروں میل دور سے ایک دوسرے کو دیکھیں گے, اپنے ہاتھ کو پلیز پلیز لک ایٹ می, لک ایٹ می, لک ایٹ می. میرا وقت تیزی سے نکل گیا. یہ لیکچر ہی 45 منٹس کا ہوتا ہے. آلموسٹ آدھا گھنٹہ ہو گیا, بس 10-12 منٹ میرے پاس ہے. امام نے کہا کہ وہ لوگ اپنے ہاتھ کو ایسے کریں گے, ان کے سامنے ہزاروں میل دور سے جو شخص بیٹھا ہوا ہے اس کا بھائی, اس کی تصویر آ جائے گی. بیٹھے ہوئے لوگ کھڑے ہو گئے, بیٹھے ہوئے لوگ کھڑے ہو گئے. کہنے لگے مولا کیا اس زمانے کے لوگوں کے ہاتھ بدل جائیں گے؟ کیا بول رہا میں, اس زمانے کے لوگوں کے ہاتھ بدل جائیں گے؟ کیا یہ ہاتھ نہیں رہو گے, نئے ہاتھ آ جائیں گے, اللہ ان کو نہیں ہاتھ دے گا؟ امام نے کہا نہیں, بالکل تمہاری طرح ہی رہیں گے لوگ, ہاتھ نہیں بدلے گا, کوئی چیز نہیں بدلے. کیا ان کے ہاتھ میں ایک آلہ آ جائے گا, آلہ آ جائے گا. کیا آلہ آ جائے گا اور اس پہ دیکھیں گے تو تم جس کو دیکھنا چاہتے, اللہ اکبر اللہ اکبر, جس کو دیکھنا چاہتے, کہا کہ ایک دوسرے کے ساتھ, میں اپنی لینگویج میں بول رہا, اپنی لینگویج میں بول رہا, کاروبار کریں گے, کاروبار یعنی بزنس میٹنگز کریں گے. دوستو یہ بزنس میٹنگز تو آج سے 20 سال پہلے نہیں تھی. مجھے یاد ہے کویت میں کہ جب پہلی مرتبہ کیمرہ آیا تھا, ہنگامہ مچ گیا تھا. اب موبائلز جو تھے اس زمانے اتنے بڑے بڑے موبائلز, میرے پاس خود تھا اتنا بڑا موبائل 96-97 میں. اس وقت 500 KD میں تھا کویت میں, 500 یا 600 KD میں, لائک $2,000. اتنا بڑا موٹورولا کا موبائل آتا تھا
اس کے بعد آہستہ جیسی جیسی ڈیولپ ہوتی رہی 2-3 سال میں تو ختم ہو گیا. تو اس وقت تک کسی موبائل میں کیمرہ نہیں تھا. لیٹ نائنٹیز میں 2000 سے سال یا 2 سال پہلے موبائل کیمرہ آیا. اب وہ بھی کیمراز اتنے اچھے نہیں تھے اب جیسے کیمراز ہیں. ڈیولپ ہوتے رہے تو ایک ہنگامہ تھا کہ یار ٹیلیفون کے اندر کیمرہ پکچر لے لو. موسٹ ایکسپینسو ہابی تھی فوٹوگرافی. اب اس کی کوئی ویلیو نہیں رہی. آپ کہیں جاؤ آپ کے سامنے آپ کے پکچرز آ جاتے ہیں. اب دیکھو کہ کتنی دنیا ترقی کری. اور امام یہی بول رہا کہ ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار کریں گے. آج ویڈیو کالنگ کے ساتھ میٹنگز نہیں ہوتے. آج پوری ڈیلنگز دنیا کی کوئی بیٹھ کے نہیں کرتا. اب اس کورونا وائرس نے تو اور غضب کر دیا کہ سارے پریزیڈنٹس پرائم منسٹرز اپنے روم میں بیٹھ کے پوری دنیا والوں کے ساتھ ویڈیو کالنگ کر رہے ہیں. نہ کسی کے پاس وزٹ کرنا ہے, نہ کسی کنٹری کو جانا ہے, نہ کسی کنٹری کا کوئی پریزیڈنٹ تمہارے پاس اب آتا ہے. اب کیا ہو گیا, جو بات کرنا ہے ویڈیو کالنگ پہ بات کر لو. اور ایون اپنی کنٹری میں بیٹھ کے کوئی پرائم منسٹر اسٹیٹس کو کہیں ٹریول نہیں کرتا. یو نو ویری ویل. ہر آدمی میٹنگز کر رہا, ہر آدمی ایک دوسرے سے. کورونا وائرس نے تو اور غضب کر دیا, گھر میں ہی بند کر دیا. کہا کہ تم گھر میں بیٹھ کے پوری دنیا سے بات کرو. مولا علی نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ کاروبار کریں گے, لوگ بزنس کریں گے, ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلنگز کریں گے, ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے, ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے. لیکن ایسے ملاقات کریں گے کہ جسے لگ رہا کہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ہزاروں میل کا فاصلہ ہوگا. جب ایسا زمانہ آ جائے گا تو میرے بیٹے کا ظہور کا وقت سب سے قریب آ جائے گا. صلوات پڑھ لے محمد والے محمد پر. آپ نے غور کیا کہ یہ حالات ہو جانے والے ہیں امام کے ظہور سے پہلے. بس سائنس آف ری اپیئرنس اور آگے چلے گی. جو باتیں میں نے اس ویک میں بتائی, نیکسٹ ویک ریپیٹیشن نہیں ہوگا یہی باتوں کا, لیکن ان کو اور کلیئرفائی کروں گا اور آسان کروں گا. کہ امام نے جو کہا, ہاتھ کو دیکھ کر ایک دوسرے سے بات کریں گے, ہزاروں میل کے فاصلے ختم ہو جائیں گے. یہ ساری چیزیں پھر اور اس کو تھوڑا ایلابریٹ کر کے انشاءاللہ سائنس آف ری اپیئرنس آپ کو بتاؤں گا. اس سے تھوڑا انٹرسٹ پیدا کہ میرا مولا قریب آنے کے لیے اب اپنے آپ کو تیار کر لو. پریپیئر یور سیلف. میری مجلس کا آج کا یہی جملہ, پریپیئر یور سیلف فار یور امام, پریپیئر یور سیلف فار یور امام. میں یوتھ کو بول رہا, اور بیٹھ کے بات کرو, سٹ ٹوگیدر اینڈ ڈسکس اباؤٹ امام. 5 منٹ, 6 منٹ, 7 منٹ اپنے امام سے بیٹھ, امام کے لیے بات کرو. ہر وقت امام کو بولو میرا مولا اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایک ہی دعا ہے کہ اللہ تو میرے امام کو سلامت رکھ, اپنی رحمت کو, نعمت کو سلامت رکھ, اور امام کے ظہور میں تعجیل کر, جلدی کر. انشاءاللہ ہم سب کو مولا کے ناصروں میں شمار فرما, اور نصرت امام ہم ایسے کریں جیسے مولا چاہتے ہیں. دوستو 45 منٹس کا لیکچر ہے, بالکل آخری حصے پہ ہے. آلموسٹ 42-43 منٹس ہو گئے. مولا آپ کو آباد رکھے, مولا سلامت رکھے. یہ ایام, یہ دن, جن دن سے آج کل ہم گزر رہے, یہ قیامت کے ایام ہیں, مصیبت کے ایام ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ اسی شہادت کی, اس خون کے بدلے کے لیے میرا امام آج انتظار کر رہا. فرزند زہرا, یبن الزہرا, یبن الزہرا, یبن الزہرا, یبن الزہرا, انتظار کر رہا کہ میں اپنی مظلوم دادی کے خون کا بدلہ لوں. آپ نے مسلسل ماشاءاللہ بی بی کی شہادت کے مجلسیں کی ہوں گی. ہر گھر میں, ہر شہر میں, ہر ملک میں بی بی کی شہادت کی مجلسیں ہوئی.
جو حق تھا وہ تو ادا نہیں کیا، کر ہی نہیں سکتے۔ فاطمہ پہ جو مصیبتیں گزر گئیں وہ بی بی زہرا جانے یا بی بی زہرا کا خدا جانے، کوئی نہیں جان سکتا کہ میری شہزادی کے اوپر کیا مصائب گزرے۔ صرف اس سے اندازہ لگا لو کہ جب ظالموں نے، اب پھر ایک بات میں یہاں کلیئر کرتا کہ کبھی اب وفات فاطمہ نہیں بولنا، پلیز، وفات نہیں ہوئی بی بی کی، شہادت ہوئی ہے، شہادت۔ اس ظلم کو چھپانے کے لیے وفات لکھی جاتی ہے، یہ دشمن کی سازش تھی اور وہ لوگ ظاہری طور پہ کامیاب ہوئے، لیکن ماشاءاللہ اب کافی اویئرنیس آ گئی، ایون کیلنڈرز کے اوپر وفات بی بی فاطمہ لکھی گئی، وفات یعنی نارمل ڈیتھ، بی بی کی شہادت عظمیٰ ہے، عظیم شہادت ہے، یہ اتنی بڑی شہادت ہے کہ آج زمانے کا امام انتظار کر رہا اس لمحے کا، انشاءاللہ ہم بھی مولا کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ جب مولا ظہور کرے گا، سب سے پہلے جس کے خون کا بدلہ لیں گے وہ میری مظلوم ماں، مظلوم امام کی دادی بی بی زہرا مظلومہ، اور ان کے شہزادے محسن کے خون کا بدلہ لیں گے، مولا علی کے خون کا بدلہ، کربلا والوں کے خون کا بدلہ، مولا حسن کے خون، سب بعد میں ہوگا، پہلے شہزادی کونین کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ دوستو، جب یہ ظلم ہوا شہزادی کے اوپر، اس سے اندازہ لگا لو کہ 75 دن کا سن تھا، 75 ایئرس، 75 دن رسول کے بعد رسول کی بیٹی زندہ رہی ہے، کوئی ظالموں نے جا کے پرسہ نہیں دیا۔ اصولاً کیا تھا کہ وہ لوگ جا کے در فاطمہ پہ بیٹھ کے بولتے ہیں ہم آپ کے بابا کا پرسہ دینے آئے، اللہ کے رسول کا پرسہ دینے آئے، لیکن ظالموں نے پرسہ نہیں دیا، بلکہ آ کے علی سے کہا یا علی فاطمہ سے کہو یا دن میں روئے یا رات میں روئے۔ یہ پہلی یتیمہ ہے اسلام آنے کے بعد، رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد، جس کو ظالموں نے رونے نہیں دیا۔ اور وہ کربلا کی فاطمہ کی پوتی کہ جب رونا چاہتی تھی تو ظالم شمر ایسے تماچے مارتا تھا کہ حسین کی یتیم زمین پہ گر جاتی، تڑپ کے کہتی بابا میں یتیم ہو گئی بابا۔ بی بی زہرا میں جو ظلم ہوا، بی بی زہرا جانے یا بی بی زہرا کا خدا جانے۔ بھائی ایک روایت پڑھ کے میں زحمت کو تمام کرتا کہ جب جلتا ہوا دروازہ، میں کتنی آسانی سے یہ جملہ بول رہا، کتنی آسانی سے یہ جملہ بول رہا۔ دوستو آپ تصور کرو کہ چھوٹا سا بی بی کا گھر، بی بی کے گھر کے اندر دروازے کے اندر ایک دیوار تھی، دیوار اور دروازے ڈور کے بیچ میں ایک چھوٹی سی سپیس تھی، بی بی اس جگہ پہ اس سپیس پہ کھڑی ہوئی تھی جو بالکل دروازہ اور دیوار کے بیچ کی جگہ تھی۔ جب یہ ظالموں نے آگے یہ کہا کہ ہم گھر کو جلا دیں گے تو اس وقت رسول کی بیٹی نے کہا کہ اے شخص اس گھر میں رہتی ہوں اور میرے بچے رہتے ہیں، لیکن وہ ظالم نے سنا نہیں، بس میں نے حدیث کو ختم کر دیا، ظالم نے سنا نہیں بلکہ لا کے لکڑیوں کو رکھ کے روشن کر دیا۔ عزیزوں جب لکڑیاں روشن ہوئی اور وہ جلتا ہوا دروازہ جب میری شہزادی کے اوپر آیا، صرف آیا نہیں، ظالم نے دھکا مارا، جیسے ہی دھکا مارا بی بی دیوار اور دروازے کے بیچ میں آ گئی۔ اب اس کے بعد کا ظلم سنو، اسی میں میں مجلس ختم کر رہا۔ اس ظالم، اللہ اس پہ عذاب نازل کرے جو یہ ظلم عظیم کیا ہے اس ظالموں نے۔ اللہ عزیزو اس کے بعد اس نے تازیانے کو بلند کیا، تازیانہ یعنی ہنٹر، تازیانے کو بلند کیا میری شہزادی کے اوپر۔ وہی مولا حسن مولا حسین کھڑے ہوئے تھے، جیسے ہی دیکھا کہ ماں کو تازیانہ مار رہا ظالم، دونوں بچے جا کے ماں کو لپٹ گئے، کہا ماں کو میرے مت مارو، میری ماں کو مت مارو۔ اور بچوں کے سامنے ظالم نے وہ ظلم عظیم کیا کہ شہزادی کی رزق بھی ٹوٹ گئی، پیٹ میں میرا شہزادہ محسن شہید ہو گیا۔ اللہ ان ظالموں پہ عذاب نازل کرے۔ بس دوستو حسن اور حسین نے لپٹ کے کہا کہ میری مظلوم ماں کو چھوڑ دو، میری ماں کو اوپر ظلم نہ کرو، الہی و سیدی و پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ ہماری یہ مختصر سی مجلس کو قبول کر لے۔ اللہ یہ مجلس، یہ لیکچر ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ پروردگار ہر لمحہ میرے امام کی معرفت میں اضافہ فرما، اعمال ایسے ہوں
کہ فرزند زہرا ہم سے راضی ہو جائے، جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ اللہ میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما کہ وہ خون بی بی زہرا کا بدلہ لے سکے، اور ہم سب کو سعادت دے کہ ہم مولا کی نصرت ایسے کریں جس سے مولا ہم سے چاہتا ہے۔ پروردگار جتنے بیمار ہیں ان سب کو بحق بی بی زہرا و ابیہا و بالوا و بنیا صحت کاملہ عطا فرما۔ پروردگار میرے مولا حسین کے غم کے علاوہ کوئی غم مت دے۔ اللہ تو کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد والے۔ ہمارے اعمال ایسے ہو کہ میرا امام ہم سے راضی ہو جائے، ہم اپنے ان گناہگار آنکھوں سے اپنے امام کی زیارت کریں۔ جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما۔ فرزند زہرا کو سلامت رکھ، میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں سارے مولا حسین کے چاہنے والوں کو سلامت رکھ۔ دنیا بھر میں تو عزاداری کی حفاظت فرما۔ اللہ تو جب تک راضی نہ ہو دنیا سے نہیں اٹھانا انشاءاللہ۔ تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، رزقا واسعا حلالا طیبا عطا فرما۔ پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما، نصرت کی سعادت دے اور ایسی نصرت کرے جیسا مولا چاہتے ہیں۔ ایک سورہ فاتحہ جمیع مومنین و مومنات، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، مرجع عالم، ہمارے سارے مرجعوں کے لیے، سارے ماتمداروں کے لیے اور میرے والدین کے لیے بھی۔ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔